جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرتے ہیں میسیج انٹیگریٹی اینڈ میسیج اتھینٹیکیشن پہ۔ میسیج انٹیگریٹی اینڈ میسیج اتھینٹیکیشن کیا ہے اور ہمیں اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ جن ٹاپکس کو ہم نے اس چیپٹر میں کور کرنا ہے ان ٹاپکس میں میسیج انٹیگریٹی میسیج اتھینٹیکیشن کے بارے میں جانیں گے، دین کرپٹوگرافک ہیش فنکشن کے کرائٹیریا کے بارے میں جانیں گے، رینڈم اوریکل ماڈل کیا ہے اور اس کا کرپٹوگرافک ہیش فنکشن اور میسیج انٹیگریٹی اینڈ اتھینٹیکیشن میں کیا رول ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، دین ماڈیفکیشن ڈیٹیکشن کوڈ اینڈ میسیج اتھینٹیکیشن کوڈس کیا ہیں اور کون کون سے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جی، میسیج انٹیگریٹی اینڈ میسیج اتھینٹیکیشن میں ایکچولی ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو، بیسیکلی جب ہم نے نیٹ ورک سیکیورٹی کے بارے میں جاننا شروع کیا تو ہم نے کہا کہ نیٹ ورک سیکیورٹی یعنی نیٹ ورکس کو سیکیور بنانے کے لیے 3 گولز سیٹ کیے گئے کہ کون سے نیٹ ورک کو، کس نیٹ ورک کو ہم سیکیور نیٹ ورک کہیں گے۔ تو ہم نے اس میں یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ ایسا نیٹ ورک جو کہ کانفیڈینشیلٹی پرووائڈ کرے، ایسا نیٹ ورک جو انٹیگریٹی کو مینٹین کرے، اور ایسا نیٹ ورک جو کہ اویلیبلٹی کو میک شور کرے، وہ نیٹ ورک ہی ہمارے پاس سیکیور نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ تو اگر ہم ابھی تک کی بات کریں، لائک ہم نے ابھی تک جتنا بھی نیٹ ورک سیکیورٹی میں جن ٹاپکس کو ہم نے ڈسکس کیا، ان سارے ٹاپکس کو اگر ہم ریویو کریں، ان سارے ٹاپکس کے اندر ہم نے میسیج کی کانفیڈینشیلٹی یا سیکریسی پہ بات کی، کیونکہ ہم اس میں کیا کر رہے تھے، ہم میسیج کو جو ہے کوڈ ورڈز میں چینج کر رہے تھے، میسیج کو ہائڈ کر رہے تھے سو دیٹ یوزر اس کی کانفیڈینشیلٹی ڈسٹرب نہ کر سکیں، یعنی میسیج کے بارے میں جان نہ سکیں۔ لیکن کچھ ہمارے پاس ایسے سینیریوز بھی ہیں، کچھ ایسے ہمارے پاس جو ہے نیٹ ورک میں ایسی ہماری ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں سیکیور نیٹ ورک یعنی کانفیڈینشیل نیٹ ورک نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ ہمیں ایسا نیٹ ورک چاہیے ہوتا ہے جس میں جو ہے میسیج کی انٹیگریٹی ڈسٹرب نہ ہو۔ میسیج کی انٹیگریٹی ڈسٹرب ہونے کا مطلب یعنی کہ میسیج کے کانٹینٹس کو کوئی چینج نہ کرتے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر ہمیں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے میسیج کو کوئی دیکھ لے یا نہ دیکھ لے، یعنی کانفیڈینشیلٹی پہ چاہے سیکریفائس ہو جائے، لیکن کچھ سینیریوز، کچھ ہمارے پاس ایسے نیٹ ورک کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ جہاں پر ہمیں کانفیڈینشیلٹی سے بھی زیادہ ہمارے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ میسیج کی انٹیگریٹی ڈسٹرب نہ ہو، یعنی میسیج کے اندر ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا ہے وہ ایز اٹ از سینڈر سے ریسیور تک پہنچے، چاہے کوئی اسے دیکھ کیوں نہ لے لیکن اسے چینج نہ کر پائے۔ سو بیسیکلی اس گول کو اچیو کرنے کے لیے، یعنی انٹیگریٹی کو اچیو کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں میسیج کی انٹیگریٹی اینڈ اتھینٹیکیشن پہ، جس سے ہم میسیج کو چینج، میسیج میں آنے والے چینجز، میسیج کو چینجز سے بچا سکیں گے کہ میسیج کے اندر کوئی چینج نہ آئے، بلکہ ایز اٹ از میسیج جو سینڈر نے ریسیور کو بھیجا ہے اسے ویسے ہی ریسیو ہو۔ انٹیگریٹی کو سمجھنے کے لیے ہم ڈاکومنٹ اینڈ فنگر پرنٹ اینڈ میسیج ڈائجسٹ کی بات کرتے ہیں، ان دونوں کے ڈفرینس کو دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے انٹیگریٹی کو چیک کیسے کرتے ہیں جو ہے میسیج اینڈ میسیج ڈائجسٹ کے ساتھ، اور پھر کچھ کرپٹوگرافک ہیش فنکشن کی کرائٹیریا کی بات کرتے ہیں۔ جی، ڈاکومنٹ اینڈ فنگر پرنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم ریئل ورلڈ کی اگزامپل لیتے ہیں، یعنی ہم کمپیوٹر نیٹ ورک سے نکل کے ہماری ابھی تک کی کمیونیکیشن کی جو کہ پیپر کمیونیکیشن ہوتی ہے، اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں، کمپیوٹر نیٹ ورک سے پہلے کی کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے پاس کسی بھی ڈاکومنٹ کی انٹیگریٹی کیسے کنفرم ہوتی ہے؟ اگر اس ڈاکومنٹ کے اوپر بھیجنے والے کا سگنیچر ہو، لائک اگر میں کوئی ایک جو ہے ڈاکومنٹ بناتی ہوں اور اس کے اوپر میں اپنا سگنیچر پٹ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اس میسیج کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے اس سگنیچر کو بھی چینج کرنا پڑے گا۔ بٹ ایف آئی سے کہ وہ سگنیچر میرے فنگر پرنٹ ہے، تو کسی بھی دوسرے کے پاس وہ فنگر پرنٹ نہیں ہو سکتا، سو وہ میسیج کو چینج نہیں کر پاتا۔ سو ڈاکومنٹ اینڈ فنگر پرنٹ بیسیکلی یا سگنیچر جو ہے وہ ڈاکومنٹ کی انٹیگریٹی مینٹین کرتا ہے۔ اب کمپیوٹر نیٹ ورک میں ہم کیسے یہ کام کریں، کمپیوٹر نیٹ ورک میں ہم فنگر پرنٹ یا سگنیچر کو کیسے امپلیمنٹ کریں، اس کے لیے بیسیکلی ہم کانسیپٹ لیتے ہیں میسیج اینڈ میسیج ڈائجسٹ کا۔ جی، میسیج اینڈ میسیج ڈائجسٹ کیا ہے؟
بیسیکلی یہ الیکٹرانک ایکولنٹ ہے ڈاکومنٹ اینڈ فنگر پرنٹ کا، جس میں کیا کیا جاتا ہے، میسج کو ایک اسپیسیفک ہیش فنکشن سے پاس کیا جاتا ہے اور اس سے رزلٹ میں ایک میسج ڈائجسٹ کریٹ ہوتا ہے جو کہ بالکل آپ کے پاس فنگر پرنٹ کا کام دیتا ہے. یعنی میسج بالکل ڈاکومنٹ کا کام اور میسج ڈائجسٹ فنگر پرنٹ کا کام دیتا ہے. اٹ مینز میسج کی جس میسج کی انٹیگریٹی ہم نے مینٹین کرنی ہوتی ہے، اس میسج کو الون سینڈ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میسج کو کسی ہیش فنکشن سے گزار کے اس میسج کے لیے ڈائجسٹ یعنی فنگر پرنٹ بنایا جاتا ہے اور پھر میسج پلس میسج ڈائجسٹ کو ریسیور کو بھیجا جاتا ہے. سو اگر ہم ان دونوں کے درمیان ڈفرینس دیکھیں تو ہمارے پاس ڈاکومنٹ اینڈ فنگر پرنٹ اینڈ میسج ڈائجسٹ کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں، سوائے اس کے کہ ڈاکومنٹ اینڈ فنگر پرنٹ فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں، جبکہ میسج اینڈ میسج ڈائجسٹ موسٹلی جو ہے ان لنکڈ ہوتے ہیں، سیپریٹ ہوتے ہیں اور الیکٹرانکلی سینڈ ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم پھر بات کریں میسیج اینڈ میسیج ڈائجسٹ اگر ان لنکڈ ہوتے ہیں اور سیپریٹلی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، تو پھر میسیج اینڈ میسیج ڈائجسٹ میں سے جب سب سے زیادہ ضروری کس چیز کی سیکیورٹی ہے، میسیج ڈائجسٹ کو سیکیور رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم انٹیگریٹی مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے سگنیچر کو، ہمارے فنگر پرنٹ کو کوئی کاپی کر لے، کوئی امیٹیٹ کر لے اور پھر وہ اپنی مرضی سے ڈاکومنٹ کے اندر چینجز کر کے ریسیور کو جو ہے آلٹرڈ میسیج چینجڈ میسیج سینڈ کرے. بیسیکلی میسیج ڈائجسٹ کے تھرو کس طرح سے یہ چیک کیا جاتا ہے، کس طرح سے یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ میسیج کے اندر کوئی چینج نہیں آیا، یعنی انٹیگریٹی کو کیسے چیک کیا جاتا ہے. سو انٹیگریٹی کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سینڈر نے جب ریسیور کو میسیج اور میسیج ڈائجسٹ بھیجا تو ریسیور کیا کرے گا، ریسیور پہلے ڈائجسٹ نہیں لے گا، ریسیور ڈائجسٹ اور میسیج دونوں لے کے اپنے پاس رکھ تو لے گا، لیکن وہ پہلے کس کو پکڑے گا، پہلے وہ میسیج کو پکڑے گا اور میسیج کو گزارے گا کسی ہیش فنکشن سے. میسیج کو ہیش فنکشن سے گزار کے وہ کیا کریٹ کرے گا، اس کا ایک ڈائجسٹ کریٹ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ڈائجسٹ اس کا کون سا کریٹڈ ہے، کرنٹ ڈائجسٹ، یعنی جو کہ ریسیور نے کریٹ کیا وہ کرنٹ ڈائجسٹ ہے جو اب یہ بھی کریٹ ہوا ہے. پھر وہ اس کرنٹ ڈائجسٹ کو آلریڈی ریسیو ڈائجسٹ جو کہ پریویس ڈائجسٹ کہلائے گا، یعنی جو کہ سینڈر نے بھیجا تھا اس ڈائجسٹ کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے. اگر تو یہ دونوں ڈائجسٹ سیم ہیں تو میسیج جو ہے چینج نہیں ہوا، یعنی میسیج کی انٹیگریٹی چینج نہیں ہوئی. یعنی اگر تو میسیج کے اندر چینجز آتے ہیں تو میسیج کو اسی ہیش فنکشن سے گزارنے کے بعد سیم ڈائجسٹ کریٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، سگنیچر جو ہے وہ فنگر پرنٹ ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر میسیج سیم ہے تو ڈائجسٹ بھی وہی کریٹ ہوگا جو کہ اس میسیج کا اصل ڈائجسٹ ہے. اس کے اصل ڈائجسٹ کے ساتھ ہم کمپیئر کر کے چیک کریں گے. اگر تو ہمارے پاس کمپیریزن ٹرو آتا ہے تو میسیج چینج نہیں ہے، لیکن کہیں اگر میسیج کے اندر کوئی چینج آ گیا ہے، تھوڑا سا بھی چینج انٹروڈر نے کر دیا ہے، تو وہ ان چینجز کی وجہ سے جب آپ میسیج کو ہیش فنکشن سے ریسیور گزارے گا تو تب جو اس کا ڈائجسٹ کریٹ ہوگا وہ پریویس ڈائجسٹ کے ساتھ میچ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے میسیج کے اندر چینجز آئیڈینٹیفائی ہوں گے اور میسیج کو ڈسکارڈ کر دیا جائے گا، ویسٹ کر دیا جائے گا. سو یہ طریقہ ہے کہ کیسے میسیج ڈائجسٹ کے تھرو یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ میسیج کے اندر چینجز آئے ہیں یا نہیں آئے. اچھا، ہم بات کر رہے ہیں بار بار یہاں پر ہم نے ابھی دیکھا ہے انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ہم ڈائجسٹ یوز کریں گے. اور ڈائجسٹ کیسے بنے گا، ہم نے کہا میسیج کو جب ہیش فنکشن سے گزارا جائے گا تو ایک ڈائجسٹ، ایک سگنیچر یا فنگر پرنٹ بنے گا جس کو ہم میسیج کے ساتھ اٹیچ کر کے تو ریسیور کو بھیجیں گے. ریسیور اسی ڈائجسٹ کی بیس پہ، اس سگنیچر کی بیس پہ میسیج کی انٹیگریٹی کو چیک کرے گا، کنفرم کرے گا. لیکن وہاں پہ جو ڈائجسٹ بن رہا ہے وہ کس طرح بن رہا ہے، میسیج کو ایک ہیش فنکشن سے گزار کے ڈائجسٹ بن رہا ہے. اب یہ ہیش فنکشن کیا ہے، ہیش فنکشن کے بارے میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ہیش فنکشن ایک اسپیسیفک فنکشن ہوتا ہے جو کیسے کام کرتا ہے. ایک ایسا فنکشن ہے جو کہ کچھ اسپیسیفک سیٹ آف ویلیوز، کچھ اسپیسیفک سرٹن ویلیوز جو ہیں وہ آؤٹ پٹ میں دیتا ہے. لائک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک ہیش فنکشن کی آؤٹ پٹ یا تو ہو سکتی ہے اے یا بی یا سی. اے بی اور سی کے علاوہ اس نے کوئی بھی آؤٹ پٹ نہیں دینی، چاہے اسے کوئی بھی ان پٹ دی جائے. اور ان پٹ کیا ہے، کچھ اسپیسیفک سیٹ آف ویلیوز، گروپ آف ویلیوز کے لیے ہیش فنکشن جو ہے ایک اسپیسیفک آؤٹ پٹ دیتا ہے. فار ایگزامپل آپ 2 کو گزارو ہیش فنکشن سے، 5 کو گزارو یا 8 کو گزارو، اس نے آنسر کیا دینا ہے، اس نے اے ہی دینا ہے. اس طرح 4 1 یا 9 کو کسی کو بھی آپ ان تینوں میں سے کسی بھی ویلیو کو ہیش فنکشن سے گزارو تو ان تینوں کا سیم آنسر آئے گا. اس طرح 7 3 6 کا ہیش فنکشن سے سیم آنسر سی آئے گا. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر 2 5 8 تین ڈفرینٹ میسیجز ہیں تو ان تینوں ڈفرینٹ میسیجز کے لیے یہ ہیش فنکشن
سیم ڈائجسٹ بنائے گا. اگر ہم اس کو میسج اور ڈائجسٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو یہ 258 تین مختلف میسیجز ہیں. ان تینوں مختلف میسیجز کو جب آپ ہیش فنکشن سے گزارتے ہو تو وہ ہیش فنکشن ان تینوں مختلف میسیجز کے لیے سیم آؤٹ پٹ یعنی سیم ڈائجسٹ سیم سگنیچر بناتا ہے. اسی طرح 419 تینوں مختلف ہیں لیکن ان تینوں کے لیے سیم سگنیچر سیم ڈائجسٹ بھی بنے گا. 736 بھی تینوں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں لیکن ان تینوں کے لیے ہیش فنکشن ایک ہی آؤٹ پٹ ایک ہی سگنیچر بنائے گا. ٹھیک ہے جی. اب اس کا یہ اسپیکٹ کہ ملٹیپل میسیجز کے لیے سیم ڈائجسٹ بنانا یہ ہمارے لیے جو ہے ہیلپ فل ہے یا یہ کوئی پرابلم کریٹ کرتا ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں. جی. ہیش فنکشن کرپٹوگرافک ہیش فنکشن کو بیسیکلی بناتے ہوئے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. یہ کرائٹیریا کس لیے سیٹ کیا گیا تاکہ جو کرپٹوگرافک ہیش فنکشن ہے اس کے تھرو جب ہم ڈائجسٹ بنائیں سگنیچر بنائیں اور میسیج کی انٹیگریٹی مینٹین کرنے کی کوشش کریں تو ہمارا کرپٹوگرافک ہیش فنکشن کیسا ہونا چاہیے کہ وہ سگنیچر ہمارے ایسے سگنیچر بنائیں جنہیں ریسیور توڑ نہ سکے, جنہیں ریسیور خراب نہ کر سکے اور میسیج کی انٹیگریٹی خراب نہ ہو. بیسیکلی کرپٹوگرافک ہیش فنکشن کرائٹیریا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرپٹوگرافک ہیش فنکشن کیسا ہونا چاہیے جس نے ڈائجسٹ بنانا ہے. سو کرپٹوگرافک ہیش فنکشن کو بیسیکلی 3 کرائٹیریا کو پورا کرنا چاہیے. کسی بھی کرپٹوگرافک ہیش فنکشن کے اندر پری امیج ریزسٹنس ہونی چاہیے, سیکنڈ پری امیج ریزسٹنس ہونی چاہیے اور کولیجن ریزسٹنس ہونی چاہیے. اب یہ ریزسٹنس ہمیں تب سمجھ آئے گی جب ہم پری امیج اٹیک, سیکنڈ پری امیج اٹیک اور کولیجن اٹیک کی بات کریں گے. یعنی جب ہمیں اٹیکس سمجھ آ جائیں گے تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ کرپٹوگرافک ہیش فنکشن نے بیسیکلی کس چیز سے ریزسٹ کرنا ہے. تو باری باری بات کرتے ہیں. پری امیج اٹیک اینڈ اس کی ریزسٹنس کیا ہے, سیکنڈ پری امیج اٹیک اینڈ ریزسٹنس اینڈ کولیجن اٹیک اینڈ ریزسٹنس کیا ہے. جی. پری امیج ریزسٹنس بیسیکلی پری امیج ریزسٹنس آپ کے پاس پری امیج اٹیک کیسا اٹیک ہے. پری امیج اٹیک میں اگر آپ گیون دیکھیں تو گیون یوزر کے پاس کیا ہے, وائی وائی کیا ہے, ہیش آف ایم. ہیش آف ایم کا مطلب ہے وائی ایک ڈائجسٹ ہے اور اٹیک کیا جاتا ہے. فائنڈ کیا کرتا ہے انٹروڈر, ایو کیا فائنڈ آؤٹ کرتا ہے, ایو جو ہے ایک ایسا ایم ڈیش فائنڈ آؤٹ کرتا ہے جس کو جب ہیش فنکشن سے گزارا جائے تو اس کا بھی وہی ڈائجسٹ بنے جو کہ ایم کا ڈائجسٹ بنا تھا. یعنی اگر ایم کا ڈائجسٹ وائی بنا ہے تو ایم ڈیش کا ڈائجسٹ بھی وائی ہی بننا چاہیے. یعنی ایسا وہ ایم ڈیش فائنڈ آؤٹ کرتا ہے. اس کو فگر سے دیکھتے ہیں. دیکھیں جی, ایلس ہے, ایلس کے پاس ایک میسیج ہے ایم, اس نے اسے ہیش فنکشن سے گزارا, ایک ڈائجسٹ بنایا ہے ایچ ایم یا پھر وائی اس نے ڈائجسٹ بنایا. اب ایلس نے ایم بھی سینڈ کر دیا اور وائی بھی سینڈ کر دیا ریسیور کو. ایو کیا کرتا ہے, ایو کمیونیکیشن لنک پہ آ کے اٹیک کرتا ہے کس کے اوپر, ڈائجسٹ کے اوپر. ایو نے فائنڈ آؤٹ کر لیا, گیٹ کر لیا ڈائجسٹ. ٹھیک ہے. یعنی سگنیچر اس نے اٹھا لیا, فنگر پرنٹ اس نے اٹھا لیا لنک سے. اب وہ اس فنگر پرنٹ سے ملتا جلتا میسیج بنائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ابھی بھی بات کی ہے یہ جو ہیش فنکشن ہے اس کی کوالٹی ہے, اس کا یہ کریکٹرسٹک ہے کہ یہ ملٹیپل میسیجز, ملٹیپل ڈفرینٹ میسیجز کے لیے سیم ڈائجسٹ بناتا ہے. تو بیسیکلی انٹروڈر یہاں پہ ایو جو ہے ایسا ہی ایم ڈیش فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہوتا تو ایم سے مختلف ہے, لیکن جب اس کو بھی ہیش فنکشن سے گزارا جاتا ہے تو اس کا بھی ڈائجسٹ وائی ہی بنتا ہے. لائک ہم نے کہا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے 7 اینڈ 3 کا لیٹ سے, یا پھر ہم نے جو اگزامپلز لی ہیں اس میں ہم نے کہا ہے لیٹ سے 2 اور 4 کا یا 2 اینڈ 5 کا ڈائجسٹ جو ہے وہ سیم اے ہے. سملرلی وہ 2 اور 5 لیٹ سے ہم 2 سینڈ کر رہے ہیں اور وہ اسے ملتا جلتا ہے, وہ بیسیکلی ایسا میسیج 5 فائنڈ آؤٹ کرے گا جس کو ڈائجسٹ سے گزارا جائے تو وہی جس کو جب ہیش فنکشن سے گزارا جائے تو وہی ڈائجسٹ بنے جو کہ ہمارے اوریجنل میسیج جو کہ سینڈر کے ایلس کے اوریجنل میسیج سے بنتا ہے. سو بیسیکلی انٹروڈر نے ڈائجسٹ اٹھایا لنک سے اور ایسا ایم ڈیش فائنڈ آؤٹ کیا جس میں وائی, جس کا جب اس نے ڈائجسٹ بنایا تو اس کا ڈائجسٹ وہی بنا جو کہ ایکچوئل میسیج ایم کا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ پرابلم کیوں آ رہا ہے, پھر ریوائز کرتے ہیں. یہ پرابلم اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہیش فنکشن کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ ملٹیپل ڈفرینٹ میسیجز کے لیے سیم ڈائجسٹ سیم آؤٹ پٹ کریٹ کرتا ہے. ایم کے لیے جو آؤٹ پٹ ہے وہی ایم ڈیش کے لیے آؤٹ پٹ بھی وہ جنریٹ کرتا ہے. یہ ہیش فنکشن کی کریکٹرسٹک ہے اور اسی اسپیکٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایو نے پری امیج اٹیک اپلائی کیا. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ پری امیج اٹیک میں کیا کرتا ہے انٹروڈر, سیکنڈ پری امیج اٹیک میں انٹروڈر بیسیکلی لنک سے 2 چیزیں اٹھاتا ہے. دیکھیں, سینڈر نے میسیج ہے ہیش فنکشن سے گزارا, ڈائجسٹ بنایا
اور میسیج اور ڈائجسٹ دونوں کو ریسیور کو سینڈ کرتی ہے. اب ریسیور کے پاس میسیج پہنچنے سے پہلے ایو آتا ہے اور اٹیک کرتا ہے. ایو آ کے میسیج بھی اٹھا لیتا ہے اور ڈائجسٹ دونوں چیزیں اٹھا لیتا ہے. یعنی گیون کیا ہے اس کے پاس ایم بھی اور ڈائجسٹ آف ایم بھی، یعنی میسیج پہ اس کا ڈائجسٹ بھی دونوں اس نے اٹھایا. اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اگین ایک ایسا ایم ڈیش فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ جس کا جو کہ اصل میں ایم جیسا تو نہیں ہے لیکن اس کا بھی ڈائجسٹ وہی ہے جو کہ میسیج کا ڈائجسٹ ہے، یعنی جس میں ایچ ایم ہیش آف میسیج اینڈ ہیش آف ایم ڈیش دونوں سیم ہوں، وہ ایسا میسیج فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایکچولی سیکنڈ پری میچ اٹیک بھی پری میچ اٹیک جیسا ہی ہے، یعنی اس کے اندر بھی انٹروڈر ایم ڈیش ہی فائنڈ آؤٹ کر رہا ہے، ایسا ایم ڈیش جس کا ڈائجسٹ وہی ہو جو کہ ایم کا ہے. لیکن یہاں پہ گیون ڈفرینٹ ہے اور فائنڈ کرنے کا طریقہ بھی جو ہے نا انٹروڈر کا ان کا ڈفرینٹ ہے. جو ہے پری میچ اٹیک میں انٹروڈر نے صرف اور صرف ڈائجسٹ اٹھایا تھا، لیکن سیکنڈ پری میچ اٹیک میں انٹروڈر میسیج بھی اور ڈائجسٹ دونوں اٹھاتا ہے اور ایم ڈیش فائنڈ آؤٹ کر کے پھر کمپیئر کیا کرتا ہے، دونوں کے ڈائجسٹ کو کمپیئر کرتا ہے، دونوں کو ہیش فنکشن سے گزارتا ہے، میسیج کو بھی اور اس کے ڈائجسٹ کو بھی، اور کنفرم کرتا ہے کہ میسیج ایم اور ایم ڈیش تو سیم نہیں لیکن ان کے ڈائجسٹ سیم ہے. اب انٹروڈر کیا کر سکتا ہے، اگر وہ ایسا اٹیک کر لیتا ہے تو وہ میسیج کو اوریجنل میسیج کو ایم ڈیش سے ریپلیس کر کے سیم ڈائجسٹ ایچ ایم ڈائجسٹ لگا کے ایچ ایم ڈیش ڈائجسٹ لگا کے ریسیور کو بھیج دیتے ہیں. اب ریسیور جب میسیج ریسیو کرتا ہے اسے ڈائجسٹ ڈفرینٹ نہیں ملتا، یعنی جو اسے ڈائجسٹ سینڈر نے بھیجا ہے وہ اور جو میسیج اسے ریسیو ہوا ہے حالانکہ وہ ایم ڈیش ہے، ایم نہیں ہے، ایم ڈیش اگر اس نے بھیج دیا انٹروڈر نے ریسیور کو، لیکن چونکہ ایم کا اور ایم ڈیش کا ڈائجسٹ سیم تھا تو ریسیور کو جو ڈائجسٹ ریسیو ہوگا اور جو ڈائجسٹ وہ بنائے گا ان دونوں کو کمپیئر کرنے کے بعد جب وہ انٹیگریٹی چیک کرے گا اسے انٹیگریٹی میں کوئی چینج نہیں نظر آئے گا تو الٹیمیٹلی وہ میسیج کو ریسیو کر لے گا. لیکن میسیج کے اندر کیا ہے، میسیج کے اوپر سیکنڈ پری میچ اٹیک ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تھرڈ اٹیک ہے کولین اٹیک. کولین اٹیک میں انٹروڈر کیا کرتا ہے، انٹروڈر کچھ بھی گیٹ نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے وہ کسی بھی ایک نیٹ ورک کے اوپر موو ہونے والے میسیجز کے ایسے پیئرز بنا لیتا ہے جس میں کوئی بھی ایم اور ایم ڈیش ایسے وہ ڈھونڈ کے رکھ لیتا ہے جن کے ڈائجسٹ سیم ہو. کہنے کا مطلب وہ ایکچولی ان سارے میسیجز کو اکٹھا کر کے رکھ لیتا ہے جن کے ڈائجسٹ سیم ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی اب وہ اٹیک کیسے کرتا ہے، وہ لنک کے اوپر آتا ہے، لنک کے اوپر سے وہ میسیجر ڈائجسٹ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چیک کرتا ہے کہ اس میسیج کے سے ریلیٹڈ کون کون سے ریلیٹڈ میسیج میرے پاس ایگزسٹ کرتے ہیں جن کو میں اس میسیج سے ریپلیس کر سکتا ہوں. یعنی وہ پہلے سے تیاری کر کے رکھی ہوتی ہے اس نے، کس بیس پہ، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہیش فنکشن یوز ہو رہا ہے ایکچولی اگر وہ کلین ریزسٹنس نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اس ہیش فنکشن کی اندر سے ملٹیپل میسیجز کو گزاریں تو سیم ڈائجسٹ بنتا. تو ایکچولی وہ ان ملٹیپل میسیجز کو اکٹھا کر کے رکھ لیتا ہے، لائک وہ ایم ڈیش، ایم ڈیش ون، ایم ڈیش ٹو، ایم ڈیش تھری، ملٹیپل وہ میسیجز جن کے لیے سیم ایچ ایم بنتا ہے ان سب کو اکٹھا رکھ لیتا ہے. پھر کوئی جو ہے میسیج، دوسرا میسیج لیٹ سے این ڈیش ون، این ڈیش ٹو، این ڈیش تھری، ملٹیپل میسیج جن کے لیے سیم ڈائجسٹ بنے انہیں اکٹھا کر کے رکھ لیتا ہے، انہیں فائنڈ آؤٹ کر کے رکھ لیتا ہے جس سے اس کو کیا ہوتا ہے، انٹروڈر کو اٹیک کرنا آسان ہوتا ہے. یہاں پہ بھی اس نے وہی کرنا ہے کہ میسیج ہمارے اوریجنل میسیج جیسا، ایلس کے اوریجنل میسیج جیسا ایک آلٹرنیٹ میسیج جیسا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ایم ڈیش جن کا دونوں کا ڈائجسٹ سیم ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ طریقہ ہے کولین اٹیک کا. اب ہم بات کر رہے تھے کرپٹوگرافک ہیش فنکشن کے کرائٹیریا. پھر ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی کرپٹوگرافک ہیش فنکشن تب ہمارے پاس پراپر ہوگا، تب کریکٹ ہوگا جب اس کے اندر پری امیج ریزسٹنس ہوگی، سیکنڈ پری امیج ریزسٹنس ہوگی اور کلین ریزسٹنس ہوگی. سو بیسیکلی اگر تو کرپٹوگرافک ہیش فنکشن پری امیج اٹیک، سیکنڈ پری امیج اٹیک اور کلین اٹیک سے اٹیک کو اوائڈ کر سکتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کرپٹوگرافک ہیش فنکشن کے اندر یہ ساری ریزسٹنس موجود ہے. لیکن ابھی تک ہم نے جس کرپٹوگرافک ہیش فنکشن کی بات کی ہے وہ ایسے ہی کام کر رہا ہے کہ وہ ملٹیپل میسیجز کے لیے سیم ڈائجسٹ بناتا ہے، اور یہی اس کا جو کریکٹرسٹک ہے وہی پرابلم بن رہا ہے. اسی پرابلم کی وجہ سے پری امیج، سیکنڈ پری امیج اور کلین اٹیک پاسبل ہوا ہے. سو دا کوسچن از کہ ہم کیسا کرپٹوگرافک ہیش فنکشن بنائیں کہ اس کے اندر ان تینوں اٹیک سے ریزسٹنس موجود ہو. اس کے لیے بیسیکلی رینڈم اوریکل ماڈل ہم نے بنایا.
جی رینڈم اوریکل ماڈل کیا ہے؟ رینڈم اوریکل ماڈل 1993 میں بلیئر اینڈ راکاوے نے ایک آئیڈیل میتھمیٹیکل ماڈل بنایا کرپٹوگرافک ہیش فنکشن کے لیے۔ آئیڈیل کس طرح سے بنایا؟ بیسیکلی انہوں نے ایک ایسا رینڈم اوریکل ماڈل بنایا جس کے اندر یہ کریکٹرسٹک تھا کہ وہ کسی بھی دو میسیجز کے لیے سیم ڈائجسٹ نہیں بناتا، اور یہی ہماری ریکوائرمنٹ تھی۔ ہماری ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ہم ایسا نہیں چاہتے تھے کہ ملٹیپل ڈفرینٹ میسیجز کے لیے سیم ڈائجسٹ ہو، کیونکہ سیم ڈائجسٹ ہونے کی وجہ سے ہی تو اٹیک ہو رہا تھا، اس کے اوپر انٹروڈر کو آسانی مل رہی تھی کہ وہ مطلب کہنے کا مطلب ہے یہ بالکل اس طرح سے یہ ہے کہ دو لوگوں کا سگنیچر ملتے جلتے ہوں، بالکل ایک جیسے ہوں، ملتے جلتے بھی نہیں، سیم ہو دو لوگوں کے سگنیچر، تو چاہے جو ہے پرسن 1 میسیج سینڈ کرتے تو بھی میسیج ویلڈ مانا جائے گا، پرسن 2 سینڈ کرتے اپنا سگنیچر لگا کے تو بھی ویلڈ مانا جائے گا، کیونکہ دونوں کا سگنیچر سیم ہے نا، بالکل جس طرح سے ہم کہتے ہیں سگنیچر کو کاپی کر لینا، کاپی کرنے کا آرٹ جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے یا کچھ اس سے ملتا جلتا پرابلم ہمارے پاس آ رہا تھا نا کہ ملٹیپل میسیجز کے لیے سیم ڈائجسٹ، یا پھر ہمیں جب ہم اپنا سگنیچر بناتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ یونیک اس لیے ہو تاکہ ہمارا سگنیچر کسی دوسرے سے نہ ملے، کوئی ہمارے نام پہ کسی طرح کے ڈاکومنٹس ایشو نہ کر دے، یعنی الٹیمیٹلی ہم میسیج کی انٹیگریٹی کو بچانے کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم رینڈم اوریکل ماڈل کی بات کریں تو یہ ایک ایسا پرفیکٹ ایک آئیڈیل ماڈل بنایا گیا تھا جس میں ہر میسیج کے لیے ڈفرینٹ ڈائجسٹ یونیک ڈائجسٹ بنایا جاتا تھا، جس سے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی جب ملٹیپل میسیجز کا ڈائجسٹ سیم نہیں ہوگا تو انٹروڈر کسی بھی میسیج کو لنک سے اٹھا کے یا کسی بھی ڈائجسٹ کو لنک سے اٹھا کے کسی بھی ایم کے لیے ایم ڈیش ایسا نہیں بنا سکتا تھا جس کا ڈائجسٹ وہی ہو جو اوریجنل میسیج کا ہے، کیونکہ رینڈم اوریکل ماڈل یہ میک شور کرتا ہے کہ دو میسیجز کا سگنیچر سیم نہ ہو۔ بہرحال جی رینڈم اوریکل ماڈل کو بناتے ہوئے بھی کچھ پرنسپلس کو، کچھ پرابلمس کو مائنڈ میں رکھا گیا، پجن ہول پرنسپل کو، برتھ ڈے پرابلم کو، اینڈ دین رینڈم اوریکل ماڈل کے اوپر کچھ اٹیکس کو بھی دیکھا گیا اس کے انالیسس کے لیے، اور اس کے اسٹرکچر کے اوپر جو اٹیکس ہیں ان کو بھی دیکھا گیا، سو دیٹ یہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے یہ رینڈم اوریکل ماڈل کتنا پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ رینڈم اوریکل ماڈل کام کیسے کرتا ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے ڈفرینٹ پرنسپلز اینڈ پرابلمس کی اینڈ اٹیکس کی بات کرتے ہیں، یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہمارا رینڈم اوریکل ماڈل کتنا پرفیکٹلی انٹیگریٹی کو مینٹین کر سکتا ہے۔ جی رینڈم اوریکل ماڈل بیسیکلی کام اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس ایک ٹیبل مینٹین ہوتا ہے۔ ٹیبل کیسے مینٹین ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل کوئی بھی ایک میسیج آیا، لیٹس سے اے بی 1 2 3 4 سی ڈی اینڈ ایکسیٹرا، اس میسیج کو رینڈم اوریکل ماڈل نے ایک کرپٹوگرافک ہیش فنکشن سے گزارا، اور کرپٹوگرافک ہیش فنکشن سے گزارنے کے بعد ایک جو ہے یونیک ڈائجسٹ بنایا، یونیک ڈائجسٹ بنایا اور ٹیبل کے اندر سیو کر لیا اسے۔ ٹھیک ہے جی، اب سینڈر کے رینڈم اوریکل ماڈل کے پاس کوئی ایک اور میسیج آیا 4 5 2 3 اینڈ ایکسیٹرا، اس نے اس کو سب سے پہلے ٹھیک ہے اپنے ٹیبل میں سے کمپیئر کرنا ہے کہ کیا آلریڈی میرے پاس یہ میسیج تو نہیں آیا ہوا جس کا ڈائجسٹ بنا کے میں نے اپنے ٹیبل کے اندر سیو کیا ہو، اگر تو وہ میسیج نیو ہے تو اس کو ہیش فنکشن سے گزار کے اس کا ڈائجسٹ بنایا جاتا ہے اور ٹیبل میں دونوں انٹری کی جاتی ہے، میسیج کی بھی اور ڈائجسٹ کی بھی۔ لیکن اگر وہ میسیج پرانا میسیج ہے، یعنی پہلے بھی وہ میسیج آ چکا ہے ڈائجسٹ بنوانے کے لیے رینڈم اوریکل ماڈل کے پاس، تو پھر اس میسیج کو دوبارہ ہیش فنکشن سے گزارنے کے بجائے ٹیبل سے کمپیئر کر کے صرف اور صرف سینڈر کو اس کا ڈائجسٹ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، کیلکولیشن دوبارہ نہیں کی جاتی۔ یہ رینڈم اوریکل ماڈل کام کرنے کا طریقہ ہے، اور اس طرح سے نئی انٹریز کے لیے نئی میسیجز کے لیے ہر بار نئی انٹری ہوتی ہے، جبکہ آلریڈی میسیجز جو گزر چکے ہوں اگر وہ رپیٹ ہوں تو ان کے لیے انٹری دوبارہ نہیں ہوتی، بلکہ اور نہ ہی ان کے لیے ڈائجسٹ دوبارہ بنتا ہے، بلکہ آلریڈی جو ان کا ڈائجسٹ ہے اسی ڈائجسٹ کو ان کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے، انہیں پرووائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، رینڈم اوریکل ماڈل کا نام بیسیکلی رینڈم کی بیس پہ رکھا گیا، یا رینڈم اوریکل ماڈل بیسیکلی 3 ورڈز کا کمبینیشن ہے۔ رینڈم مینس رینڈم جس میں کوئی بھی سیکوینس نہ ہو، جس میں کوئی بھی آپ کے پاس ردم آپ کو نظر نہ آئے، اسے ہم رینڈم بولتے ہیں۔ اوریکل کہتے ہیں جی یاد دہانی کو، ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ یہ ورڈ ہے، یعنی جس میں یاد رکھا جائے، اور ماڈل جو ایک اسپیسیفک اسٹرکچر ہو، جو ایک اسپیسیفک سیٹ آف آپریشنس کو فالو کرے، سیٹ آف ایکٹیویٹیز اس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، اسے ہم ماڈل کہتے ہیں۔ سو رینڈم اوریکل ماڈل بیسیکلی ایک رینڈملی ڈائجسٹ کریٹ کرنے والا ماڈل اور اسے یاد رکھنے والا ماڈل، یعنی ٹیبل میں مینٹین کرنے والا ماڈل ہے۔ اب رینڈم اوریکل ماڈل کو وہ جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک فیئر کوائن کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے۔
پھر کوائن کے ساتھ بالکل اس طرح سے کہ دیکھیں جی بالکل یہ ایسے کام کرتا ہے، سمجھ لیں ایک ڈائجسٹ آیا، ٹھیک ہے، اور ایک کوائن، ایک میسیج آیا سوری، اور میسیج کا ڈائجسٹ بنا دیں، تو ہم بالکل ایسے ایک کوائن ٹاس کرتے ہیں، کوائن ٹاس کیا، اس کا ہیڈ آیا یا ٹیل آیا، جو بھی آیا ہم نے وہاں پہ نوٹ کر لیا، ٹھیک ہے جی، سمجھ لیں بالکل ایسے ہی جب میسیج آتے ہیں تو ایک رینڈم کرپٹوگرافک ہیش فنکشن کے اندر جو کریکٹرسٹکس ہے وہ ایک رینڈمائزیشن کے رول کی بیس پہ میسیج سے ایک ڈائجسٹ بناتا ہے، اور اس رینڈمائزیشن کو اتنا رینڈم کیا گیا کہ 99.99% تک اس کے اندر یہ میک شور کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی میسیج کے، کوئی بھی دو میسیجز کے لیے سیم ڈائجسٹ نہ بنے. سو بیسیکلی رینڈم اوریکل ماڈل نے ہمارے ان اس کریکٹرسٹک کی وجہ سے، اپنے رینڈم کریکٹرسٹک کی وجہ سے اور یونیک ڈائجسٹ کریٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے کرپٹوگرافک ہیش فنکشن کو جب بنایا تو وہ ہمارے پاس کرپٹوگرافک ہیش فنکشن جو ہے وہ تینوں کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے، جس میں پری امیج ریزسٹنس، سیکنڈ پری امیج ریزسٹنس اینڈ کولیجن ریزسٹنس ایگزسٹ کرتی ہے. بہرحال جی جو ہے جب رینڈم اوریکل ماڈل کو بنایا گیا تب کچھ پوائنٹس کو، جن آسپیکٹس کو مائنڈ میں رکھا گیا، جن پرنسپلز یا جن پرابلمس کو مائنڈ میں رکھ کے رینڈم اوریکل ماڈل کو بنایا گیا، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. جی پیجن ہول پرنسپل کی بات کرتے ہیں. پیجن ہول پرنسپل کیسا پرنسپل ہے؟ یعنی رینڈم اوریکل ماڈل بناتے ہوئے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے پیجن ہول پرنسپل کی بات کی. پیجن ہول پرنسپل کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی n پیجن ہولز کے لیے، یعنی n کیجز میں کوئی n+1 پیجنس ہیں، یعنی آپ کے پاس n پیجن ہولز ہیں، n کیج ہیں، اور اس کے اندر n+1 پیجنس ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل 5 پیجن ہولز ہیں لیکن ان کے اندر آپ کے پاس 6 پیجنس ہیں، 5 کیج کے اندر 6، آپ کے 5 کیجز کے اندر آپ کے پاس 6 پیجنس ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم کوئی ایک پیجن ہول ایسا ہے جس کے اندر ایک جو ہے 2 پیجنس ہیں. یہ ایکچولی وہ کس پرابلم کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہے؟ ایکچولی وہی پرابلم کی طرف جس کو بھی ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سالو کرنے کے لیے رینڈم اوریکل ماڈل پریزنٹ کیا گیا ہے. یہی پرابلم کہ دو سملر میسیجز کے لیے، دو ڈفرینٹ میسیجز کے لیے سیم ڈائجسٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ یہی ہو رہا ہے، دو ڈفرینٹ پیجنس کے لیے ایک کیج ہے، اگر اس کا مطلب ہے کہ دو ڈفرینٹ میسیجز کے لیے سیم ڈائجسٹ ہے تو یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اس پرابلم کو اگر ہم جو ہے دیکھیں، اس کو جنرلائز کریں تو جنرلائز کو پرابلم کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس KN پیجن ہولز ہیں تو اس میں KN+1 پیجنز ہوں گے. کس طرح سے؟ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، ہمارے پاس جو ہے ہمیشہ میسیج کا سائز زیادہ ہوتا ہے اور میسیج ڈائجسٹ کا سائز اس سے کم ہوتا ہے. میسیج ڈائجسٹ یعنی سگنیچر کبھی بھی میسیج سے بڑا نہیں ہو سکتا، یہ بھی یاد رکھنا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس 6 بٹ کا میسیج ہے، 6 بٹ کے میسیج کو جب میسیج ڈائجسٹ سے گزارا جائے تو وہ 4 بٹ کا کیا بناتا ہے؟ سگنیچر بناتا ہے، ڈائجسٹ بناتا ہے. تو اس 6 بٹ اور 4 بٹ کے اندر کو جب ہم اس فارمولا کے اندر، پیجن ہول پرنسپل کے فارمولا کے اندر پٹ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس کیا کیلکولیشن آتی ہے؟ یہاں سے دیکھیں جی، کہ دیکھیں آپ کے پاس اگر 6 بٹ کا میسیج ہے اور 4 بٹ کا ڈائجسٹ بناتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آل پاسبل ڈائجسٹ کتنے ہیں؟ وہ ہیں 16. یعنی پیجن ہولز کتنے ہیں؟ 16. کیونکہ 2 پاور 4 ہمارے پاس آل پاسبل کمبینیشنز، اگر ہم 4 بٹ کے میسیج کے آل پاسبل کمبینیشنز دیکھتے ہیں تو 4 بٹ کے میسیج کے آل پاسبل کمبینیشنز یعنی 4 بٹ والے میسیج کے ہمارے پاس میکسیمم کتنے ڈائجسٹ بن سکتے ہیں؟ 2 پاور 4 16 ڈفرینٹ ڈائجسٹ ہم بنا سکتے ہیں. 4 بٹ کے میسیج سے، 4 بٹ کی بائنڈری سے ہم 16 ڈفرینٹ جو ہے وہ بائنڈریز بنا سکتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ 16 ڈفرینٹ ڈائجسٹ بن سکتے ہیں. لیکن میسیج ہمارے پاس کتنا ہے؟ میسیج ہمارے پاس ہے 64. میسیج ہمارے پاس 6 بٹ کے ہے، اور 6 بٹ کے میسیج سے ہمارے پاس کتنے ڈفرینٹ میسیجز بن سکتے ہیں؟ 2 پاور 6 64 ڈفرینٹ میسیجز بن سکتے ہیں. یعنی 6 بٹ لانگ میسیج ہے تو کتنے ڈفرینٹ میسیجز ہو سکتے ہیں؟ 64 ڈفرینٹ میسیجز ہو سکتے ہیں. لیکن ان 64 ڈفرینٹ میسیجز کے لیے ہمارے پاس کتنے ڈائجسٹ ہیں؟ ڈفرینٹ ڈائجسٹ ہیں، لیکن صرف 16 ڈائجسٹ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو فارمولا میں پٹ کرتے ہیں، سو KN+1 = 64. الٹیمیٹلی ہمارے پاس کیلکولیشن میں K آتا ہے 3. کس طرح سے آتا ہے؟ 64 - 1 63 divided by n, that is 16. So 16 divided by 63 is equal to 3 point something. So ہم کہتے ہیں کہ K آپ کے پاس لارجر ہے، 3 سے زیادہ ہے. اٹ مینس کہ ہمارے پاس کم از کم 4K+1 میسیجز ایسے ہوں گے جن کا سیم ڈائجسٹ ہوگا.
کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم پجن ہول پرنسپل کے اندر ایکچولی یہی دیکھا گیا کہ اگر آپ اس طرح سے میسج کا سائز اور ڈائجسٹ کا سائز سیٹ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس اسمال سائز کے ڈائجسٹ کے ساتھ اسمال لیس کمبینیشنز بنیں گے اور وہ زیادہ میسیجز کو اکوموڈیٹ نہیں کر پائیں گے. کہنے کا مطلب ہے کہ 64 میسیجز میں سے ہر 4 میسیجز کا سیم ڈائجسٹ ہوگا. تو اگر ایسا پرابلم رہے گا رینڈم اوریکل ماڈل کے اندر تو اگین وہ پری امیج سیکنڈ پری امیج اینڈ کولین اٹیک سے ریزسٹ نہیں کر پائے گا. سو رینڈم اوریکل ماڈل بناتے ہوئے پجن ہول پرنسپل کو نوٹس میں لیا گیا اور اس کو اس سے ریلیٹڈ جو پرابلم ہے اسے اوائڈ کرنے کے لیے میسیج اینڈ ڈائجسٹ کے سائز کو اس طرح سے سیٹ کیا کہ میکسیمم 99.99% ہر میسیج کے لیے یونیک ڈائجسٹ بن سکے. نیکسٹ جو پرابلم جسے دیکھا گیا وہ تھا برتھ ڈے پرابلم. برتھ ڈے پرابلم کیا تھا؟ کچھ اس طرح سا پرابلم ہے. فار ایگزامپل دیکھیں جی ہم کوئی بھی ایک سیٹ آف ویلیوز لیتے ہیں. سیٹ آف ویلیوز مینس ہم ایک کلاس کے 100 اسٹوڈنٹس کی ڈیٹ آف برتھ لے کے اسے ہم اسٹور کر لیتے ہیں. اب ڈیٹ آف برتھ ہم نے اسٹور کر لی اور پھر میں نے پوچھا کہ میں نے ایک پری ڈیفائنڈ ویلیو لی. لیٹ سے میں نے کہا 15 جولائی اور میں نے پوچھا کہ 15 جولائی کس کس کا برتھ ڈے ہے. اس 15 جولائی کو پورے سیٹ آف ویلیوز کے اندر کمپیئر کر کے دیکھا جائے گا. اگر کسی بھی 2 یا 3 یا 4 اسٹوڈنٹس کا وہی برتھ ڈے آتا ہے تو اگین ہمارے پاس یہاں پہ اٹیک کا یہاں پہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے کہ اگر 2 یا 3 یا 4 لوگوں کا سیم برتھ ڈے ہے مینز ملٹیپل میسیجز کے لیے سیم ڈائجسٹ ہے تو ہمارے پاس اگین پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے. دین ہم سیکنڈ برتھ ڈے پرابلم کی بات کرتے ہیں. سیکنڈ برتھ ڈے پرابلم کے اندر ایک سیٹ آف ویلیوز لیتے ہیں یعنی اگین 100 اسٹوڈنٹس کا ہم نے برتھ ڈے لیا اور اس کے اندر ہم نے کیا کیا اب ہم نے اسی سیٹ میں سے ایک ویلیو لی اور اس کو کمپیئر کیا باقی سارے کی ساری ویلیوز کے ساتھ. فار ایگزامپل رول نمبر 1 کا ہم نے برتھ ڈے لے لیا. لیٹ سے وہ آپ کے پاس ہے 5 جنوری. اس 5 جنوری کو ہم پورے کے پورے سیٹ آف ویلیوز یعنی سارے باقی 99 اسٹوڈنٹس کے برتھ ڈیز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. اگر کسی بھی ایک کے ساتھ کمپیئر ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی وہی پرابلم ہے ہمارے پاس کہ ملٹیپل میسیجز کے لیے سیم ڈائجسٹ. تھرڈ پرابلم ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم جو ہے 100 اسٹوڈنٹس کی برتھ ڈیز میں سے وہ اسٹوڈنٹس کے گروپ بناتے ہیں جن کا برتھ ڈے سیم ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں فرسٹ والا اسٹوڈنٹ جو ہے اور تھرڈ والا اسٹوڈنٹ کا برتھ ڈے سیم ہے. ہم نے انہیں کمبائن کر دیا. پھر ہم نے دیکھا کوئی جو ہے 33 والا اور کوئی 59 والا جو اسٹوڈنٹ ہے ان کا برتھ ڈے سیم ہے. ہم نے ان کو کمپیئر کر کے دیکھ لیا. تو جتنے زیادہ ہمارے پاس کمپیریزنس ٹرو آئیں گے الٹیمیٹلی اتنا ہی ہمارے پاس پرابلم آئے گا یعنی ملٹیپل میسیجز کے لیے سیم ڈائجسٹ. اسی طرح فورتھ پرابلم جس کے اندر 2 ڈفرینٹ سیٹ آف ویلیوز یعنی کیا لیں ایک کلاس ہم نے 8 سیمسٹر کی برتھ ڈیز لے لی ایک ہم نے 6 سیمسٹر کی برتھ ڈیز لے لی اور ہم نے ان دونوں کو کمپیئر کیا. تو اگر 8 سیمسٹر کی برتھ ڈیز 8 سیمسٹر کے کسی اسٹوڈنٹ کا برتھ ڈے 6 سیمسٹر کے کسی اسٹوڈنٹ کے برتھ ڈے کے ساتھ کمپیئر ہوتا ہے میچ ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس یہاں پہ بھی ملٹیپل ڈفرینٹ میسیجز کے لیے سیم ڈائجسٹ آ رہا ہے. اور اب تو ہم اپنے سیٹ آف ویلیوز یعنی رینج میں سے بھی باہر آتے ہیں. ہم ڈفرینٹ گروپ آف ڈیٹا کو بھی کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں. تو ان پرابلمس کو بھی ہر طرح سے چیک کیا گیا کہ نہ تو رینڈم اوریکل ماڈل کے اندر فرسٹ برتھ ڈے پرابلم ہو نہ ہی سیکنڈ برتھ ڈے پرابلم نہ ہی تھرڈ برتھ ڈے پرابلم اور نہ ہی فورتھ برتھ ڈے پرابلم ہو. اگر رینڈم اوریکل ماڈل ان سارے پرابلمس کو اوائڈ کرتا ہے ریزسٹ کرتا ہے اٹ مینس کہ آپ کے پاس رینڈم اوریکل ماڈل ایک پرفیکٹ ماڈل ہے فار کریٹنگ a perfect cryptographic hash function for maintaining achieving message integrity. یہ کچھ سمری ہے جی. اگر ہم رینڈم اوریکل ماڈل کے اوپر اٹیکس کی بات کریں تو آپ کے پاس پری امیج اٹیک کی ڈیفیکلٹی جو ہے وہ پروپورشنل ٹو 2 پاور n رہ جاتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ پری امیج اٹیک کی تو ڈیفیکلٹی آف سیکنڈ پری امیج اٹیک اگین پروپورشنل ٹو 2 پاور n رہ جاتی ہے. اور کلین اٹیک کی بھی آپ کے پاس آپ کے پاس 2 پاور n/2 رہ جاتی ہے. بہرحال جی ان کو ڈیٹیل میں جانے کے بجائے ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ رینڈم اوریکل ماڈل ہمارے پاس اگر جو ہے پری امیج سیکنڈ پری امیج اٹیک اینڈ کلین اٹیک کو اوائڈ کرتا ہے یعنی اس کے لیے ریزسٹنس رکھتا ہے اور پجن ہول پرنسپل اور پجن ہول پرابلم اور برتھ ڈے پرابلم کو اوائڈ کرتا ہے تو پھر ہمارے پاس وہ ایک پرفیکٹ کرپٹوگرافک ہیش فنکشن پرووائڈ کر سکتا ہے تاکہ ہم میسیج کی انٹیگریٹی کو مینٹین کر سکیں.
جی اگر ہم اسٹرکچر کی بات کریں تو ایڈورسی میں ہیو ادر ٹولس ٹو اٹیک ہیش فنکشن ون آف دیز ٹولس فار ایگزامپل ان دا از دا میٹ ان دا مڈل اٹیک. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم بات کریں کہ کرپٹوگرافک ہیش فنکشن کے اسٹرکچر کے اوپر اگر کوئی یعنی فنکشن کی اپنی کیلکولیشن کے اوپر کوئی اٹیک ہو سکتا ہے تو وہ میٹ ان دا مڈل اٹیک ہے. میٹ ان دا مڈل اٹیک یعنی اس طرح سے کہ سینڈر جو ہے میسیج کو بھیجنے کے لیے ڈائجسٹ سے جب ہیش فنکشن سے جب گزار کے ڈائجسٹ بنا رہا ہو وہاں پر آ کے یعنی اس دوران درمیان میں آ کے اگر انٹروڈر ایو جو ہے انٹرسیپٹ کر لیتا ہے میسیج کو، یعنی وہ دیکھ لیتا ہے کہ میسیج کو ہیش فنکشن سے گزار کے کیا ڈائجسٹ بنایا ہے، کیسے بنایا ہے ڈائجسٹ، وہ ایکٹیویٹی دیکھ لیتا ہے تو وہ اٹیک میٹ ان دا مڈل اٹیک کہلائے گا. اور اس اٹیک کے تھرو بھی رینڈم اوریکل ماڈل کی سیکریسی کو افیکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہر طرح سے نیٹ کو سیکیور بنایا جائے اور اٹیکرز کی جو ہے کیا کہتے ہیں ایکسیس کو، ریچ کو امپاسبل بنایا جائے ٹو دا سسٹمز، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم رینڈم اوریکل ماڈل کے اسٹرکچر کے اوپر جو میٹ ان دا مڈل اٹیک ہے اس کو بھی اوائڈ کر سکتے ہیں. کل ہم نیکسٹ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے یہ ہم ڈفرینٹ ماڈلز یا اسٹرکچرس کیسے بناتے ہیں اور یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں میسیج انٹیگریٹی اور میسیج اتھینٹیکیشن کی. کل ہم اس پہ بات کریں گے.